نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبہ، کیا اور نہیں وہ سب چلے پھرے زمین میں کہ پس وہ سب دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام۔ کاظمین غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی الذین کانوا من قبلہم، ان لوگوں کا جو وہ سب تھے ان سے پہلے تھے وہ سب، ہم اشد منہم قوہ، زیادہ سخت ان سے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے زمین میں، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وما کانا، اور نہیں تھا، لہم من اللہ من واق، ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا، ذالک یہ، بأنہم، اس وجہ سے تھا کہ بے شک وہ ایسا ہی تھے، کانت تأتیہم رسولہم، تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ سخت طاقتور، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک یقیناً ہم نے بھیجا، موسیٰ کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانًا مُبِین، اور واضح دلیل، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ سب اس سے زیادہ سخت تھے قوت میں اور زمین میں، نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے، اور پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہ تھا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں، جس کا ارتکاب یہ کر رہی ہیں، حالانکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا، اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر یہ آ گیا تو پھر تمہارا کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ یہ ان کی رسالت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تکذیب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند ہے، تاہم آفاق و انفس میں بے شمار آیات الہی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے آج بھی جو آیات الہی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا، اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور ہم نے یہ اس وجہ سے تھا کہ بے شک وہ ایسے تھے کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کیا، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ سخت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ان کی ہلاکت کی وجہ یہ سارا ہم کر چکے، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ۔ آیت سے مراد وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا،
یا عصا یا ید بیضا والے دو بڑے واضح معجزات بھی، سلطان مبین سے مراد قوی دلیل اور حجت واضح ہے جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا بجز ڈھٹائی اور بے شرمی کے۔ واضح دلائل کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں، الی فرعون وہامان وقارون، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بہت چھوٹا ہے۔ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس، بالحق من عندنا قالوا اقتلوا، حق کے ساتھ ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہا تم سب قتل کرو، ابناء الذین آمنوا معہ، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو سب ایمان لائے اس کے ساتھ، واستحیوا، اور تم سب زندہ رہنے دو، نساءہم، ان کی عورتوں بیٹیوں کو، وما کید الکافرین، اور نہیں تھی چال کافروں کی، الا فی ضلال، مگر ناکامی میں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور کہا فرعون نے سب چھوڑ دو مجھے، میں قتل کر دوں موسیٰ کو، ولیدع ربہ انی اخاف، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ بدل ڈالے گا تمہارا دین، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے جادوگر بہت جھوٹا۔ فرعون مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، اور روب و آلہ ہونے کا دعوے دار۔ اس نے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، جیسا کہ قرآن کی متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے۔ حامان فرعون کا وزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا۔ ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 51، 52 and 53۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے، ان کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ پس جب آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں بیٹیوں کو، اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر ناکام۔ فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو خواب کی تعبیر بتلانے والوں کی تعبیر کے مطابق اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ یہ دوبارہ حکم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل اور اہانت کے لیے دیا، نیز تاکہ کوئی بنی اسرائیل موسیٰ کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھے، جیسا کہ فی الواقع انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، الاعراف 129۔ اے موسیٰ تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں سے دوچار تھے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے، یعنی اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور فرعون کی عزت میں کمی نہ ہو، یہ اسے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکار لے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ پھیلا دے زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ انی عذت، اور کہا موسیٰ نے بے شک میں پناہ میں آیا، بربی اپنے رب کے،
وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمنو بیوم الحساب اور وہ ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر، یا یہ کہ وہ پھیلا دے زمین میں فساد کو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر۔ یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا کہ اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے، یا رب ہی کا انکار ہے، اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے، یا اس وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ تو قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں گے، جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی قرار دیا، یہاں تک کہ فسادی وہ خود تھا جو غیر اللہ کی عبادت ہی اور غیر اللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔ یا موسیٰ نے کہا کہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ مسند احمد 415-4۔ اے اللہ میں تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے، اللہم اکفیہم بما شئت۔ صحیح مسلم حدیث 3005۔ اے اللہ مجھے تو ان سے کفایت کر جس چیز سے تو چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری آیت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کفایت کرنے والا بنے، ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے اور دین کے ہر معاملے میں اور نیکی کے ہر معاملے میں ہمارا مددگار بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔